بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ تخصص فی الفقہ سال اول، کتاب در مختار اور کتاب الوقف کا 14واں لیکچر ہے یہ۔ آج کے جو عنوان ہیں وہ ہے دعویٰ اور اثبات وقف، شہادت بالشہرت اور مصرف وقف، تصرفات متولی و وظائف اور غائب ہونے اور نیابت کے احکام، یعنی وقف کا نائب بنانا۔ تو دعویٰ و اثبات وقف دعویٰ وقف میں بیان وقف کی شرط اور قدیم وقف میں گواہی کے خصوصی قواعد یہاں پر ذکر ہوں گے۔ دوسرا ہے تسامع، سنی سنائی گواہی کا حکم، بیان مصرف اور مستحقین کی خصومت کا مسئلہ۔ تیسرا ہے تصرفات متولی اور وظائف، مال وقف سے خریدی جائیداد کا حکم اور امام و مؤذن کی وفات کے بعد کے وظیفے کا حکم۔ یعنی مال وقف کی آمدن سے کوئی چیز خریدی گئی تو وہ خریدنے سے ہی وقف نہیں بنے گی، بلکہ اس میں جو ہے وہ شرائط دیکھی جائیں گی۔ آواز آ رہی ہے؟ وظیفہ خوار کی غیبت، دعوی وقف میں بیان وقف کی شرط۔ فرماتے ہیں کہ شرط بیان وقف، عدالت میں دعوی وقف کی صحت کے لیے مدعا وقف کی سرحدیں، جہت اور حیثیت کا بیان شرط ہے۔ قدیم وقف کا حکم، اگر وقف بہت قدیم ہو تب بھی اصح قول بزازیہ کے مطابق بیان وقف ضروری ہے۔ علت حکم، تاکہ داد رسی میں اثبات مجہول، یعنی مجہول چیز کو ثابت کرنا لازم نہ آئے، کیونکہ مجہول پر قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ اثبات وقف میں شہادت کے خصوصی احکام۔ تو اس بارے میں فرماتے ہیں مقبول شہادتیں وقف کے اثبات کے لیے شہادت علی شہادت، یعنی گواہوں پر گواہی اور شہادت نساء مع الرجال اور شہادت بالشہرۃ کے مقبول مانی گئی ہے۔ حکمت اور علت، قدیم اوقاف کی حفاظت مقصود ہے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہدین یا شاہدین اصل کی وفات سے شاہدین اصل، یعنی وہ جو اصل وقف کے گواہ تھے شاہدین، ان کی وفات سے وقف ضائع یا ہڑپ یعنی استہلاک نہ ہو جائے۔ تو یہ علت ہے کہ شہادت بالشہرت سے بھی وقف ثابت ہو جائے گا، پرانا وقف۔ شروط وقف کے اثبات میں شہرت کا حکم، اصح قول درر وغیرہ میں ہے کہ شہادت بالشہرت یعنی صرف سنایا ہونا کہ یہ چیز وقف ہے، اصل وقف کے لیے مقبول ہے،
اور شروط وقف کے اس بات کے لیے مقبول نہیں ہے، لیکن دلائل اور معتمد قول یہ ہے کہ احتیاط پر مبنی ہے تاکہ کسی کی ملکیت میں بغیر باقاعدہ ثبوت کے شرائط کا اضافہ نہ ہو۔ یہ اصح قول ہے۔ قول مختار جسے مجتبیٰ وغیرہ معراج نے اس سے روایت کیا کہ شروط وقف اور مصارف کے اس بات کے لیے بھی شہادت بالشہرت مقبول ہے، اور شرم بلالی وغیرہ نے اس پر اعتماد کیا، اور یہ بربنائے ضرورت ہے کیونکہ منقطع الثبوت اوقاف کی شرائط کو دواوین قضات یعنی سرکاری ریکارڈ کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ تو ایسا پرانا وقت جسے 100-200 سال ہو گیا ہے، اب اس کے نہ واقف زندہ ہیں نہ ہی گواہ زندہ ہیں، لہذا شہادت بالشہرت ان کے بارے میں مقبول ہوگی، لیکن یہ بربنائے ضرورت ہے، ہر وقت کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے بیان مصرف اور مستحقین کی خصومت۔ تو بیان مصرف، وقف کے دعویٰ میں مصرف کا بیان ضروری ہے، مثلا یہ کہ یہ فلاں مسجد پر وقف ہے، کیونکہ صحت وقف کا مدار مصرف پر ہے۔ اور دوسرا خصم بننا، یعنی اس کیس کا مدعی بننا۔ تو انتصاب خصمن عن الکل، یعنی اگر وقف ایک جماعت کے درمیان مشترک ہو تو ان میں سے ایک مستحق یا اس کا وکیل تمام مستحقین کی طرف سے مقدمے کا مدعی بن سکتا ہے۔ اہم شرط، یہ انتصاب اس وقت ہوگا جب اصل وقف پہلے سے ثابت ہو۔ اگر اصل وقف ہی ثابت نہ ہو تو ایک شخص سب کا مدعی نہیں بن سکتا۔ یہ وقف ثابت ہے اور وہ چند افراد پر وقف ہے تو مستحقین میں سے کوئی ایک مستحق یا اس کا وکیل اس کا مدعی بن سکتا ہے۔ مال وقف سے خریدی گئی اشیاء، مال وقف سے خریدی گئی اشیاء۔ حکم جائیداد، متولی اگر مال وقف کی آمدنی سے کوئی مکان یا زمین خریدے تو وہ اصالتاً موقوفہ املاک کا حصہ نہیں بن جاتی۔ جواز بیع، اصح قول کے مطابق اس خریدی گئی جائیداد کو ضرورت یا فائدے کے وقت بیچنا جائز ہے۔ علت، کیونکہ اس خریدا یعنی جو جائیداد ہے اس میں لزوم وقف کی شرائط اور اوصاف موجود نہیں ہیں اور اصل وقف کی طرف سے جو قائم کی گئی تھی، لہذا اس کو بیچنا خریدنا جائز ہے۔ وفات پر امام اور مؤذن کا وظیفہ، راجح قول یہ ہے کہ یہ ساقط ہے۔ اگر امام یا مؤذن کا وظیفہ وصول کرنے سے پہلے یعنی فوت ہو جائیں تو ان کا حق ساقط ہو جاتا ہے اور ورثاء کو وہ تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی۔ علت کیا ہے کہ یہ وقفی وظیفہ ہے، یعنی تو صلہ اور عطیہ کے طور پر ہے، اور صلہ جو ہے موت سے باطل ہو جاتا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہی راجح ہے۔ قول ثانی جو ہے وہ عدم سقوط کا ہے کہ وظیفہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ ورثاء کو منتقل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل کے عوض اجرت کے حکم میں ہے، اور تلخیص الکنیہ اور اشباہ میں اسی کو معتمد قرار دیا گیا اور علامہ شامی نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔ یہی قول درست ہے کہ یہ اجرت ہے، اور علامہ شامی نے ان میں فرق کیا ہے کہ یہ قول اول متقدمین کے مذہب پر ہے
جو عبادات پر اجارے کے قائل نہیں تھے، اور یہ قول ثانی جو ہے یہ متاخرین کے قول پر ہے جو اجرت عبادت پر اجارے کے قائل ہیں۔ تو جن کے ہاں عبادت پر اجارہ جائز ہے ان کے نزدیک وہ اس میں وراثت جاری ہوگی، اور جن کے ہاں اجارہ جائز نہیں ہے عبادت کا ان کے ہاں نہیں ہے۔ طالب علم اور مدرس کی غیر حاضری یعنی غیبت کا حکم۔ غیبت حد غیبت 3 ماہ۔ 3 ماہ اگر مدرس یا طالب علم مدرسے سے بغیر عذر غائب رہے تو اتنی مدت کی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس سے زائد وہ غیر حاضر رہے بلا عذر تو اسے معزول کر دیا جائے گا۔ یہ معزولی کا سبب ہے۔ سلب معلوم ماضی کی غائبانہ مدت کا وظیفہ معلوم بالاتفاق ساقط ہو جائے گا اور وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا۔ استثناء فرض حج اور صلہ رحمی کے سفر کی صورت میں غیبت پر معزولی کا حکم نہیں ہوگا، یعنی فرض حج کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کی تنخواہ وغیرہ نہیں کٹے گی امام کی۔ اسی طرح صلہ رحمی کے لیے والدین کے اور دیگر عزیز و اقارب سے ملنے جا رہا ہے تو بھی اس کی تنخواہ نہیں کٹے گی۔ آگے ہے استنابت اور ولایت نسب متولی قیم۔ استنابہ کہتے ہیں نیابت۔ منظومہ محبیہ کے مطابق فقہی یا مدرس کے لیے بغیر عذر اپنی جگہ نائب رکھنا جائز نہیں ہے۔ تاہم علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ الدبابہ فی جواز الاستنابہ میں ضرورت کے وقت نیابت پر اجماع نقل کیا ہے۔ ولایت نسب متولی قیم یا متولی مقرر کرنے کا سب سے پہلا حق واقف کو ہے، اس کے بعد اس کے وصی کو۔ اگر واقف نے نگران کے لیے ایک اور وصیت دوسرے کے لیے کی تو دونوں ناظر ہوں گے، یعنی ایک کو نگران ناظر مقرر کیا، دوسرے کو وصی بنایا تو دونوں نگران جو ہے وہ قرار دیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الْوَقْفِ بَيَانُ الْوَقْف۔ دعوی وقف میں بیان وقف کو شرط کیا گیا ہے۔ وَلَوْ الْوَقْفُ قَدِيمًا اگرچہ وقف پرانا ہی کیوں نہ ہو، فی صحیح قول کے مطابق بزازیہ سے نقل فتاوی بزازیہ سے اسے نقل کیا گیا ہے۔ لئلا یکون اثباتا للمجہول یہ اس لیے ہے تاکہ کسی مجہول چیز کو ثابت کرنا لازم نہ آئے۔ یہ امام صاحب کے قول کے مطابق ہے، چونکہ ان کے نزدیک وقف جو ہے اصل مالک کی ملک میں باقی رہتا ہے، لہذا بیان وقف جو ہے وہ ضروری ہے۔ وفی العمادیہ تقبل اور عمادیہ میں فرمایا کہ اس کو قبول کیا جائے گا، یعنی بغیر بیان وقف کے بھی اس کو وقف قبول کیا جائے گا۔ وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ اور شہادت علی الشہادت بھی قبول کی جائے گی، یعنی جن گواہوں نے آ کے وقف کی شہادت دی ان پر بھی گواہ بٹھائے جائیں گے کہ آیا یہ گواہی دینے میں سچے ہیں۔ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ اسی طرح وقف کے بارے میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی کہ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں کہ یہ چیز وقف ہے تو اسے بھی وقف مانا جائے گا۔
تو وقف کے بارے میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ امام یوسف کے قول پر ہے۔ مادیہ نے جو کہا کہ بغیر بیان وقف کے بھی سے قبول کیا جائے گا، وہ قول ابی یوسف و علیہ مشائخ بلخ ابی جعفر وغیرہ وعلیہ اقتصر الخصاف، اور امام خصاف نے بھی اسی پر اکتفا فرمایا۔ امام صاحب کے نزدیک جو کہ وقف واقف کی ملک میں باقی رہتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک وہ ملک خدا میں چلا جاتا ہے۔ وہ شہادت و بشہرت، اور اسی طرح شہرت کی گواہی دینا یہ بھی کافی ہے، یعنی یہ بھی قبول کی جائے گی کہ کسی وقف کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چیز وقف ہے، تو سنا ہے ہم نے یہ، تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ جیسے یہ خیریہ سے نقل کرتے ہیں کہ وقف قدیم مشہور، کہ ایک وقف ہے، قدیم ہے، پرانا ہے اور وہ مشہور ہے، لا یعرف واقف، اس کا واقف کسی کو نہیں پتا، استولی علیہ ظالم، تو کوئی ظالم اس کو پر قبضہ کر لے اور متولی دعویٰ کرے کہ یہ وقف ہے، ایسے ہی مشہور تھا، اور دو گواہی دیں اس کی، فل مختار انہ یجوز، تو مختار قول کے مطابق یہ وقف ہوگا، یعنی کسی وقف کا مشہور ہونا یہ بھی اس کے وقف ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو فتویٰ یہاں پر امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ بیان وقف ضروری نہیں ہے۔ تو تصح دعوی الوقف و شہادتی بھی من غیر بیان الوقف، کہ دعوی وقف درست ہے اور شہادت بھی درست ہے بغیر بیان وقف کے۔ لِإِثْبَاتِ اصلی، اس کی وجہ جو ہے، جو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ ثابت ہے، لہذا جو ہے وہ وقف ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن صَرَّحُوا بِهِ، اگر اس کے ساتھ وہ اس کی صراحت کر دیں، یعنی شہادت بشہرت کے ساتھ بھی اصل وقف ثابت ہو جائے گا۔ فتاوی خیریہ میں فرمایا الشہادۃ علی الوقف بالسماع ان یقول شاہد اشہد بہ انی سمعتہ من الناس او بسبب انی سمعتہ من الناس، یعنی یوں کوئی گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ یہ وقف ہے، تو اس کی بات کو مان لیا جائے۔ اے بالسماع فی المختار، مختار قول کے مطابق کسی وقف کے بارے میں سننا کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ چیز وقف ہے، اسے وقف مانا جائے گا۔ والواقف علی معینین، اگر وقف جو ہے وہ معین پر ہو، حفظا للاوقاف القدیمہ عن الاستہلاک، وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پرانے جو وقف ہیں انہیں ہلاکت سے یا انہیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ جو ہے وہ اس کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ بخلاف غیر ہی، اس کے برخلاف جو پرانے وقف نہیں ہیں ان میں شہادت بشہرت کافی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں لا تقبل بشہرت، نئے وقف جو ہوں گے ان میں شہادت بشہرت کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ان کے بارے میں گواہوں کو طلب کرنا ضروری ہے۔ لِإِثْبَاتِ شَرَائِطِهِ فِي الْأَصَحِّ، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ اس کی شرائط کو یعنی وقف کی شرائط کو ثابت کرنے کے لیے اصح قول کے مطابق درر وغیر لیکن فالمجتبہ لیکن مجتبہ میں ہے کہ المختار قبولها علی شرائطہ ایضا کہ مختار قول یہ ہے کہ وقف اور اس کی شرائط کو بھی شہرت سے جو ہے وہ معلوم کیا جائے گا، یعنی شرائط کے بارے میں بھی شہرت قبول ہوگی۔ واعتمد فی المعراج واقرہ الشرمبلانی اور اسی پر معراج الدرایا نے اعتماد کیا اور اسی کو جو ہے وہ شرمبلانی نے برقرار رکھا۔ تو پہلا جو قول تھا اصح والا کے شرائط کے لیے، تو اس میں کہہ رہے ہیں اس پر فتویٰ ہے انڈیا میں اور سراجیہ میں۔ وقواہ فی الفتح اور فتح القدیر نے بھی جو ہے وہ اس قول کی تقویت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ بقولہم فقہا کے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یسلک بمنقطع الثبوت المجہولۃ شرائطہ و مصارفہ ما کان علیہ فی دواوین القضاۃ۔ کہ فقہا نے فرمایا کہ جس وقت کا ثبوت منقطع ہو چکا ہو اور اس کی شرائط اور مصارف مجہول ہو چکے ہوں، معلوم نہ ہوں، تو اس بارے میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو قاضیوں کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی اس جیسے وقف میں قاضیوں کے ہاں جن مصارف پر اور جن شرائط پر وقف ہوتا ہے، انہی مصارف اور انہی شرائط پر اس کو وقف مانا جائے گا۔ وجوابہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انا ذالک للضرورت، یہ اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور یہ بر بنائے ضرورت اس کو لازم کیا گیا ہے۔ والمدعا اعم اور جبکہ زیر بحث جو دعویٰ ہے وہ اس سے زیادہ عام ہے، یہ بہر کی عبارت ہے۔ یعنی وقف قدیم کے بارے میں جو سرکاری وقف ہوتے ہیں، جو شرائط ہیں اور جو مصارف ہیں وہی ان کے بارے میں جاری کریں گے، اس لیے کہ ان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے بیان مصارف بیان کریں گے۔ وبیان المصرف قولہم علی مسجد کذا، اور بیان مصارف میں کہ وقف کا مصرف کیا ہے، جیسے فقہا کا یہ کہنا کہ اعلیٰ یا واقفین کا کہنا اعلیٰ مسجد کذا کہ یہ فلاں مسجد پر وقف ہے، من اصلی ہی اس کے اصل میں یعنی اس کے اصل ثبوت میں یہ بات ضروری ہے۔ توقف صحت الوقف علیہ، کیونکہ صحت وقف کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ وقف ہے تو کس چیز پر وقف ہے، یہ کہنا اصل وقف کے لیے یعنی وقف کی صحت کے لیے وقف کی صحت جو ہے وہ اس پر موقوف ہے کہ وہ وقف ہے تو کس چیز پر وقف ہے، مصرف وقف کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اس بارے میں فتقبل بالتسامع، مصارف وقف میں بھی تسامع کو قبول کیا جائے گا، یعنی کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ فلاں پر وقف تھا، یہ مسجد کے لیے وقف تھا یا کسی اور کے لیے وقف تھا، تو یہ بات بھی مانی جائے گی۔ یہاں امام ابو لیث سے بھی روایت کرتے ہیں تجوز و شہادت فی الوقف بالاستفادۃ من غیر دعویٰ، یعنی بغیر دعویٰ کے محض مشہور ہونا، یہ بھی وقف کے صحیح ہونے کے
گواہی ہے۔ تقبل شہادت بالوقف وإن لم يبینوا وجہا، شہادت وقف کو قبول کیا جائے گا اگرچہ جہت کو بیان یا اس کی وجہ کو نہ بیان کیا گیا، وہ فقراء کے لیے۔ وبعض مستحقی ہے وقضا بعض الورثتی، وقف کے جو مصارف ہیں ان میں سے بعض جو مستحقین ہیں وہ بھی، اور اسی طرح جو ورثاء ہیں متولی کے یا واقف کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی ایک، ولا ثالث لہما، ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے، جیسا کہ شفا میں ہے۔ یہ جو ہے وہ وقضا لو ثبت اثارہ فی وجہ احد الغرماء کما سیجی، اور فرماتے ہیں اسی طرح بعض مستحقین کی گواہی اور بعض ورثاء کی گواہی بھی ہے، جبکہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو، تیسرے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اشباہ میں۔ اور کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسی طرح اگر کسی قرض خواہ کے سامنے کسی کا تنگ دست ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی بات جو ہے وہ آگے آئے گی۔